بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے، اس حوالے سے گفتگو ہم نے عرض کی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ نے شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ سفر سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، تو مدینہ منورہ میں اپنے نانحیال کے ہاں ٹھہرے۔ باقی جو قافلہ تھا ساتھ تجارتی وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بارے میں پوچھا، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی راستے میں، اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے ان کے خیر و عافیت کے لیے کچھ لوگ بھیجے، تو پتہ چلا کہ ایک مہینہ جو ہے وہ بیمار رہے، اس کے بعد جو ہے وہ انتقال فرما گئے۔ اور وہیں پر مدینہ منورہ میں نابغہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں 5 اقوال ملتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عمر کتنی تھی؟ ایک قول کے مطابق 17 سال تھی، ایک قول کے مطابق 18 سال تھی، ایک قول کے مطابق 25 سال تھی، ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 28 سال تھی، ایک قول کے مطابق 30 سال تھی، لیکن زیادہ راجح یہ ہے کہ 18 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کے پیٹ میں ہیں، دنیا سے انتقال کر گئے حضرت عبداللہ۔ اچھا، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 دن پہلے، یا ایک قول کے مطابق 55 دن پہلے، واقع اصحاب فیل ہوا۔ فیل آپ حضرات کو پتہ ہے ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ یہ یمن کا جو علاقہ تھا یہ حبشہ کے ماتحت تھا، تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اریات ایک نامی تھا، اس کو گورنر بنایا یمن کا، اور اس کا نائب جو ہے نا وہ بنایا ابرہہ کو۔ ابرہہ اشرم اس کا نام تھا۔ ان کے آپس میں دونوں کی چپکاری شروع ہو گئی، تو کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں، جو غالب ہو جائے وہ اس کا گورنر بنے گا۔ تو ایک دن ایسے ہی ہوا، دونوں کے لشکر آمنے سامنے آ گئے، مسلح لشکر۔ تو ایسا ہوا کہ اریات کو شکست ہو گئی اور جو ابرہہ تھا وہ غالب آ گیا۔ اب ابرہہ یمن کا گورنر بن گیا۔ گورنر بننے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ حج کے لیے جاتے ہیں، یمن سے بھی لوگ آتے تھے حج کے لیے، حج کرتے تھے، لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ پوچھا کدھر جاتے ہیں؟ جو ادھر خانہ کعبہ ہے ادھر ہم حج کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس نے کہا ادھر ہی میں ایک عمارت تعمیر کراتا ہوں، اس کا تم طواف کیا کر۔ اس نے بادشاہ سے، جو نجاشی تھا، اس سے اجازت لی کہ اس طرح میں ایک گھر جو ہے نا بنانا چاہتا ہوں، گرجا، تو آپ اجازت دیں۔ اس نے اجازت دے دی کہ آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے بنا دیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت گرجا تعمیر کرایا اور سب کو کہا کہ اس میں مزدوروں سے کام لیا، اجرت کے بغیر، اجرت دیے بغیر، اور اتنی سختی کی کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے مزدوری کے لیے نہ آئے وہ اتنا ظالم تھا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، آنا پڑے گا، اور مزدوری بھی نہیں دینی۔ اچھا، تعمیر کیا گیا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ 2 بت تھے بڑے بڑے لکڑی کے، تو ان بتوں کو جو ہے نا بنیاد بنا کر اس پر یہ گرجا تعمیر کیا گیا، اور بڑا خرچہ ہوا اس پر۔ جی، اس پر جو ہے نا اس کو معطر کرنے کے لیے کستوری کا لیپ کیا گیا اس کو دیواروں پر، اور اسی طرح جو ہے نا سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنائی گئی۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا موتی یا یاقوت، جواہر، سونے اور چاندی جو ہے نا اس سے اس کو زینت بخشی گئی۔ اس کے بعد سب کو پابند کر دیا کہ ادھر تم نے جو ہے نا وہ اس کا طواف کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک قاصد تھا محمد بن خزاعی، اس کو کسی نے قتل کر دیا، اس وجہ سے اس کو غصہ آیا،
ایک روایت یہ ہے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا، اس نے جا کے نا وہاں پر پخانہ کر دیا اس گرجے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے آس پاس کچھ لوگوں نے آگ جلائی، وہ ہوا آئی، ہوا کے ساتھ آگ اڑ گئی، گرجا جل گیا۔ اس کو بہت غصہ ہے اس بات، اس نے ارادہ کیا کہ میں نے اب وہ خانہ کعبہ گرانا ہے۔ اچھا، وہاں پر ایک شخص تھا ذو نفر اس کا نام تھا، یمن میں، ظاہر ہے کہ یمن کے لوگ بھی کرتے تھے اس کا احترام خانہ کعبہ کا۔ اس نے مزاحمت کی، کچھ لشکر کو تیار کر کے، اس بیچارے کو شکست ہو گئی، اس کو گرفتار کر لیا ابرہہ نے۔ تو ذو نفر نے اس کو کہا مجھے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آ جاؤں۔ اچھا، نکالا لشکر، ہاتھی تھے اس میں، بعض روایتوں میں تھا کہ 13 ہاتھی تھے اس کے ساتھ سوار ہو کر۔ بنو خثعم ایک قبیلہ تھا، وہاں پر لشکر پہنچا، اس قبیلے نے بھی مزاحمت کی کہ نہیں، ظاہر ہے کہ مکہ کے جو عرب لوگ تھے خانہ کعبہ کا احترام تو کرتے تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے، لیکن بیچارے وہ بھی جو ہے نا وہ نہ کر سکے مقابلہ، تو وہ غالب آ گیا، اور ان کا سردار تھا نفیل، اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، میں آپ کو کام آؤں گا، آپ کا رہبر بنوں گا، اور میں آپ کی تابعداری اختیار کرتا ہوں۔ اس کو بھی قید کر لیا، اپنے ساتھ لے گئے۔ طائف میں پہنچے، یہاں پر طائف کا سردار تھا مسعود ثقفی، اس سے پہلے سے ہتھیار ڈال دی، ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں کچھ نہ کہو۔ معبد تھا، عبادت خانہ تھا، اس میں لات بدھ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ بت ہے ادھر، وہ جس گھر کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کہیں۔ بلکہ ساتھ یہ بھی کیا کہ ہم آپ کو ایک رہبر دیتے ہیں جو آپ کو رہنمائی کرے گا، اس گھر تک آپ کو پہنچا دے گا۔ ابو رغال ایک شخص تھا، اس کو ساتھ لگا دیا، رہبر بنا۔ اچھا، وہ راستے میں ایک جگہ پہ پہنچ کے نا ابو رغال انتقال کر گیا، لیکن اس کی اتنی بدنامی ہوئی عربوں میں کہ جب وہ رہبر بنا تھا، اس نے بدنامی ہوئی کہ بعد میں لوگ اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے، اتنا بدنام ہوا وہ۔ خیر، اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر سے نکلا، طائف سے قریب پہنچا، ادھر ایک جگہ قیام کیا، اور کوئی ایک لشکر بھیجا، وہاں انہوں نے حملہ کیا، جو مکہ مکرمہ کے لوگوں کے جو جانور تھے جو ہے نا وہ یہاں سے ان پر قبضہ کر لیا۔ اس میں 200 جانور حضرت عبد المطلب کی بھی تھے، اور اپنا ایک قاصد بھیجا حباتہ، تو کہا جاؤ اور ان سے پوچھ لو، پتہ کر لو سردار کون ہے، سردار سے ملاقات کر لو، اور اس کو یہ کہہ دو کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے ہیں اس گھر کو گرانے کے لیے، ہمارا تم مزاحمت نہ کر، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس ہم نے وہ گھر گرانا ہے، وہ واپس جانا ہے۔ تو خیر وہ گیا قاصد، پتہ کیا سردار کون ہے، بتایا گیا حضرت عبد المطلب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ساری بات ان کو بتا دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ہم مزاحمت نہیں کرتے، اس گھر کا رب موجود ہے، وہ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، پھر یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہے نا اس پر قبضہ کیا ہے آپ کے ابرہہ نے، وہ مجھے واپس کر۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، وہ گئے حضرت عبد المطلب ان کے ساتھ۔ خیر، وہاں پہ جو نفر تھے جن کو یمن میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قیدی تھے، ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے عبد المطلب نے ان سے کہا آپ ہماری کیا مدد کر سکتے، پرانے تعلقات ہیں ہمارے۔ اس نے کہا میں خود قیدی ہوں، میں تمہاری مدد کیا کر سکوں۔ البتہ جو اس کا ہاتھی ہے نا ابرہہ کا، اس کا نام تھا محمود، ٹھیک ہے، اس کا جو سائز ہے اس کا نام ہے انیس، اس سے میں اس کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ آپ کی ملاقات کرا دے گا ابرہہ کے ساتھ۔ خیر ایسے ہی ہوا، اس نے ملاقات کرائی، تو حضرت عبد المطلب جو ہے نا ویسے وجیح تھے، خوبصورت اور اونچے قد والے، نورانی چہرہ تھا۔ تو ادھر پہنچے، ابرہہ نے دیکھا، ابرہہ کو اچھے لگے، تو ابرہہ نے بجائے یہ تو نہیں کیا کہ ان کو اپنے برابر بٹھا دے، اچھا ایسا کیا کہ خود تخت سے نیچے اترے اور ان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے عبد المطلب کے ساتھ۔ کہا کیسے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ ہیں آپ کے پاس، وہ مجھے دے دے واپس کر، اس لیے آئے۔ تو وہ کہنے لگا
کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی قد و قامت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے سفارش کریں گے کہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو کچھ نہ کہیں، نہ گرائے. آپ کو اپنی اونٹوں کی فکر ہے لیکن خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ. انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک موجود ہے جو اس کو بچائے گا. خیر اس نے بڑے فرعونی لہجے میں کہا کہ مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں گرا دوں گا. ٹھیک مجھے اونٹ دے دے. تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ ان کو دے دے. اونٹ لے کے چلے گئے. مکہ مکرمہ پہنچے. لوگوں نے سے کہا مکہ مکرمہ خالی کر دو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ. ٹھیک، کوئی مزاحمت نہیں کر، نہ ہم کر سکتے اس لشکر کے ساتھ مزاحمت. اور لوگوں کو نکالا، خانہ کعبہ کے پاس آئے، غلاف پکڑا اور رو کے کچھ دعائیں کی اللہ سے. اس کے بعد سائڈ پہ چلے گئے. اچھا اب ایسا ہوا مغمس مقام میں پہنچے، آگے جو ہے نا بڑھ رہے ابرہہ. تو اب آگے جو ہے نا جو محمود اس کا اونٹ تھا، نفیل جو ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے میں آپ کے کام آؤں، ملخص آؤں. وہ اس نے جا کے نا اونٹ کے کان کیا ہے ہاتھی کے کان میں کچھ کہا. اونٹ تو میں نہیں بولا، میں نے اونٹ کا لفظ تو نہیں ادا کیا نا، اصل نہیں کرائے جو ہے نا اس کو حذف کر دینا، ہاتھی ہے ٹھیک ہے. تو ہاتھی کو کے کان میں کچھ بولا. اس کے بعد ہاتھی بیٹھ گیا. اب محمود جائے نا، بڑی کوشش کی، اس کو سر پہ ادھر سے پیٹ پہ مارا، یہ وہ اٹھے نا. اچھا شام کی طرف اس کو اٹھائے، دوڑ لگائیں، دائیں طرف بائیں طرف، ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اسی دوران جو ہے نا ابابیل پرندے سمندر کی طرف سے ظاہر ہو گئے. چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، 3 کنکریاں تھی ہر پرندے کے پاس، ایک چونچ میں، ایک جو ہے نا وہ ایک پنجے میں اور دوسری پنجے میں. اس طرح آ کے نا کنکریاں اوپر سے گراتے تھے. صرف وہ گرتی تھی سر پر، اس طرح چیرتی ہوئی ہاتھی کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی. تقریباً سارے ہی جو ہے وہ مر گئے لشکر. اچھا جو ابرہہ تھا اس پر کہتے چیچک کے دانے نکل آئے، اور اس طرح ایک عضو گرتا گیا اس کے جسم سے، ایک عضو. آخر میں اس کا جو ہے نا پیٹ پھٹ گیا، دل باہر نکلا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 13 ہاتھی تھے، میں نے آپ سے عرض کیا، 12 ہاتھی جو مر گئے، محمود بچ گیا. محمود کچھ نہیں ہوا کیونکہ محمود نہیں اٹھا، بیٹھ گیا، وہ گیا نہیں. وہ جانور تھا لیکن عقل تو اللہ نے دینی ہے، سمجھانا تو عقل اللہ نے ہے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ اس کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس صاد کے ساتھ. وہ نشانی، ایک تو ہوتا ہے معجزہ جو پیغمبر سے خود ظاہر ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ولادت کے وقت آس پاس اس طرح کی خرق عادت خلاف معمول جو نشانی ہوتی ہے وہ ارحاس کہلاتی ہے. یہ ارحاس تھی کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا. ارحاس کہتے ہیں. اب دیکھیے گا، حالانکہ یمن والے، حبشہ والے عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، وہ مشرکین مکہ سے بہتر تھے، وہ تو آسمانی مذہب کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی 7 قریش کی بھی حفاظت فرمائی. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. تو یہ ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ارحاس. تو یہ جو واقعہ فیل ہے ارحاس. اور اسی موقع پر جو ہے نا پھر وہ اسی پس منظر میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. 5 آیات جو ہے وہ نازل ہو گئی. تو یہ ارحاس تھی. تو انشاءاللہ العزیز ابھی ہم پہنچ گئے ولادت بسعادت تک. کل انشاءاللہ العزیز ولادت سے جو ہے نا ہم اپنے لیکچر کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر.